اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ منافقت کی ابتدا اور اس کی اقسام۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلا ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی مناسب جگہ ہوگا۔ امام ابن جرتج فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا اور جہالت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بے اسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک خدا و تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا، تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور حضور نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ غرض اس جماعت کے قیام کی ابتدائیوں کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی، اسلام کی روز افزائی ترقی ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحاص بنا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا۔ اس نے بجائے اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی اس کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینے میں اور مدینے کے آس پاس قائم ہوگی۔ ان منافقین میں حمد المکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کا نام خدا پر قربان کر کے خدا کے رسول کا ساتھ دے کر آئے تھے۔ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیتوں میں بیان ہے۔ ابو عالیہ حضرت حسن قتادہ صدی نے یہی بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بدخصلتیوں کا یہاں بیان فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجا خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے خداوند تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا، اور سورہ منافقون میں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں، اور یہاں بھی فرمایا وما ہم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس نفع دینے والے اور خدا کے ہاں چل جانے والی کارکردگی خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، یعنی قیامت کے دن جب
کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ خبردار، یا یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کی وضاحت میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسا کہ اور جگہ ارشاد ہوا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یعنی منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ان کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے۔ بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا ہے اور بعض یخادعون، مگر دونوں قراتوں کو ماننے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکے کیسے دیں گے؟ وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جواب کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خطرے سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان مخادعین کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ چال چلتے تھے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکہ دے بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس میں اپنی بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں، اور دراصل یہ سب ان کے لیے انتہائی برعذاب اور غضب الہی ہوگا جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود بال ہوگا۔ وہ جس کام کے انجام کو اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہوگا، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں، اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مس ہیں۔ ابن جریر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزین نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ، اس کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شک و شبہ بذات خود بیماری ہے۔ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت چند صحابہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت مجاہد اکرمی، حسن بصری، ابو العالیہ ربیع بن انس، قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت اکرمہ اور طاؤس نے اس کی تفسیر سے ریا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کے ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَّا رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کے ایمان کو توقید پہناتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے، یہ تفسیر ہی درست ہے۔ ٹھیک اسی کی مثال یہ فرمان بھی، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ یکذبون کو یکذبون بھی قاریوں نے پڑھا ہے۔ یہ دونوں خصلتیں ان میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہ ہے جو بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عربی آس پاس ہیں انہیں تو یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کی پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے، اور ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہوں گی۔ جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ حضور اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو، جن کے دل اسلام کی جانب مائل کیے جاتے تھے، مال عطا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔ حضرت امام مالک بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں، جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابہیری نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک سے بقول ابن
محشو اس وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں گو علم کا تمام مسائل میں اختلاف ہو، لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا قتل منافقین سے رکے رہنے کا سبب ان کا اپنے اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کی تردید کرتا تھا، جس کی تائید میں بخاری مسلم وغیرہ کی یہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال کا ایمان پا لیں گے، اور اس کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ شریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کے عقیدے بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا، لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے۔ گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین والفرات پر اس سے دور کر دیے جائیں گے، اور اندھیروں میں حیران اور پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن انہیں جواب ملے گا تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار میں ہی رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے چکر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا۔ غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا ہے۔ بعض محققین نے کہا کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ خدا کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں چل نہیں سکتی تھیں۔ مسلمانوں کو تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھا، لیکن حضور کے بعد اگر خدا خواستہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نفاق حضور کے زمانے میں تھا، لیکن آج کل وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس تعلیم دیتا ہے اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں، اور یہ ارتداد کئی مرتبہ ہوا ہو تب یہ حکم یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لانا اور رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ 14 شخص کے نفاق کا تو آپ کا قطعی علم تھا۔ یہ وہ بدباطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورے کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ حضور کے ساتھ دغا بازی کریں۔ آپ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور فلاں گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بتقا دی اور وہ بھڑک کر بھاگی تو حضور گھاٹی میں گر پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے اسی وقت وحی بھیج کر ان کے اس ناپاک سازش کا علم عطا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتلا دیے۔ پھر بھی آپ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے، ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا آپ کو علم نہ تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَبِ مُنَافِقُونَ، یعنی تمہارے آس پاس کے بعض عربی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینہ میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَعِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے، اور مدینہ میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں ان کی مذموم خصلتوں جو بیان ہوئی تھیں یہ جس میں پائی جاتی تھیں اس پر نفاق صادق آتا تھا، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ان کو دکھا دیں، لیکن تم ان کی نشانیاں اور ان کے انداز گفتگو سے ہی انہیں پہچان لو گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر حضور کے سامنے گواہی بھی دی تھی۔ باوجود اس کے جب وہ مر گیا تو حضور اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے دفن میں اس
طرح شرکت کرتے ہیں جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے جنازے میں شرکت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو زار و زور سے یاد لایا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمغین کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں، اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا استغفار کرنے اور نہ کرنے کا، تو میں نے استغفار کو پسند کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، زبر، پیش اور کسی بھی تلفظ کی غلطی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور میں تمام سننے والوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔